کیا آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ مظفر گڑھ کا علاقہ تھا. یہ پاکستان اور ہندوستان اس وقت الگ الگ نہ ہوئے تھے. یہ ایک مظفر گڑھ کا علاقہ ہے. یہاں اس علاقے میں سیلاب آیا. جب سیلاب آیا مسلمانوں نے سوچا ہمارے گھر ایک ایسے راستے پر ہے جہاں سیلاب کا پانی آئے گا, گھر چلے جائیں گے, مال مویشی چلے جائیں گے. جان کے جانوں کا خطرہ ہے, جان کے بھی جانے کا خطرہ ہے, بچوں کے جانے کا بھی خطرہ ہے. کیوں نہ ہو یہ چیزیں جاتی ہیں چلی جائیں, بس صرف اور صرف رب کے قرآن کو بچا لیا جائے, رب کے قرآن کو بچا لیا جائے. بس مسلمانوں نے سوچا, وہ مسلمان مظفر گڑھ کے علاقے کے رہنے والے تھے, جب انہوں نے سوچا کہ قرآن کو بچایا جائے, بچایا کیسے جائے, اور کوئی ایسا طریقہ کار نہ تھا بچانے کا, انہوں نے قرآن اٹھایا. سارے قرآن اٹھا کر ایک سکھوں کا گھر تھا, اس گھر میں جا کر دے دیے. جا کر کہا کہ ہمارے گھر سیلاب آنے والے ہیں, سیلاب آ رہا ہے, سیلاب کے راستے کے اوپر ہی ہمارے گھر ہیں, ہماری جانیں چلی جائیں, شاید ہو سکتا ہے ہمارے مال چلے جائیں, ہو سکتا ہے ہماری جانیں چلی جائیں, ہو سکتا ہے ہمارا مال مویشی چلا جائے. مہربانی کرنا ہماری اس کتاب قرآن پاک کو محفوظ کرنا, محفوظ جگہ پر رکھنا. جب انہوں نے یہ قرآن دیا ان سکھوں کو, جب سکھوں کے پاس قرآن پہنچا تو میاں بیوی نے مشورہ کیا. مشورہ کیا کرتے ہیں, میاں بیوی اس گھر میں رہتے تھے, مشورہ کر رہے ہیں. میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے, ارے سن, یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت مسلمانوں کے نبی نے بلند عطا فرمائی ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کی عظمت بڑی ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کی برکتیں سے رب فتح عطا فرماتا تھا. یہ وہ کتاب ہے جس کی برکتوں سے رب نصرانیوں کو فتح عطا فرما دیتا تھا. یہ وہ کتاب ہے جس کی برکتوں سے رب مسلمانوں کو فتح دیتا تھا. یہ وہ کتاب ہے جس کی برکت کی وجہ سے یہودیوں کو رب بیٹے عطا فرما دیتا تھا. یہ وہ برکت والی کتاب ہے, یہ وہ عظمت والی کتاب ہے, یہ وہ فضیلت والی کتاب ہے. کیوں نہ ہو کہ اس کتاب کا ہم ادب کریں. آج کی رات ہمارے گھر میں یہ مہمان آئی ہے, وہ سکھ اپنی بیوی کو یہ باتیں کر رہا تھا. بیوی نے کہا ہاں میں بھی اس بات پہ متفق ہوں. اب ایسا کرتے ہیں, رات ہونے والی ہے, آخر رات بھی گزارنی ہے, آج سوتے نہیں ہیں, تو اٹھا کر کھڑا رہے, میں سو جاتی ہوں. جب تو تھک جانا مجھے اٹھا دینا, میں پاک ہو کر اس قرآن کو اٹھاؤں گی, تو سو جانا. ایسی رات گزر گئی. جب سکھ تھک جاتا تھا بیوی اٹھاتی تھی, جب بیوی تھک جاتی تھی وہ ہندو اٹھاتا تھا. جب ایسا وقت گزرتا گیا, صبح ہوئی, وہ سیلاب تو آیا, مسلمانوں کے گھر بار بچ گئے, مال بچ گئے, مال مویشی بچ گئے, سب کچھ بچ گیا. مسلمان آئے قرآن کو لینے کے لیے. جب لینے کے لیے آئے تو اس سکھ نے کہا ہم قرآن نہیں دیتے. مسلمانوں نے سوال کیا وجہ کیا ہے, قرآن کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے ہم رات ساری اس قرآن کی تعظیم کرتے رہے, ہم رات ساری کھڑے ہو کر اس قرآن کی خاطر ہم نے رات کاٹی ہے, اس قرآن کی خاطر ہم نے تکلیفیں جھیلی ہیں. بس وجہ یہ تھی. جب صبح کا وقت آیا ایک نورانی بادل آیا ہے ہمارے گھر میں, ہم نے وہ چشمے دیکھے ہیں, ہم نے وہ برکتیں دیکھی ہیں. ان برکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے. بات یہ ہے مسلمانوں, جب قرآن کا ادب کرے سکھ تو اسلام کی دولت مل جاتی ہے, جب قرآن کا ادب کرے ہندو تو اسلام کی دولت مل جاتی ہے. بات یہ ہے مسلمانوں, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج قرآن کے الفاظ ہیں جو گلیوں میں رلتے نظر آتے ہیں, آج یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو کوچوں میں رلتے نظر آتے ہیں, آج یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو گندگی کے ڈھیر پر رلتے نظر آتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, آج کوئی شخص گرنتھ کو رلتے ہوئے نہیں دکھا سکتا کہ یا جناب جی یہ ہندوؤں کی گرنتھ کتاب ہے, رلتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. یہ سکھوں کی توحید کتاب ہے, آپ اس کو رلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے. تورات کو رلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے, انجیل کو رلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے. جب اس دور میں اس معاشرہ میں جہاں بھی رلتا دیکھو گے تو ہمارا یہ قرآن گلی کوچوں میں گندگیوں کے ڈھیر پہ رلتا نظر آتا ہے. حالانکہ یہ قرآن وہ تھا جس کی عظمت رب کے نبی نے بیان فرما دی ہے, جس کی فضیلت رب کے پیغمبر نے بیان فرما دی ہے, جس کی بدولت
مسلمانوں کو برکتیں عطا ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ عزت والی وہ کتاب ہے، یہ اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت کا دریا اس کتاب کے ادب کرنے سے ہی انسان کے اوپر برس جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو ادب، غیرت، کفر کی مخالفت ہمیشہ دل میں رکھنی چاہیے۔ وہ بھی مسلمان ہوا کرتے تھے جو ان تین چیزوں کو اپنے دل میں بساتے تھے، ادب بھی تھا، غیرت بھی تھی، کفر کی مخالفت بھی تھی۔ یہ دل میں رکھ کر یہی وراثت اپنی نسلوں میں چلا کر جایا کرتے تھے، اور وہ قوت جو کفر کی قوت تھی ہمیشہ مسلمانوں کو دیکھ کر لرز جاتی تھی۔ جب سے یہ تین چیزیں مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی، اب وہ رفتہ رفتہ ایسا بڑھ چکا ہے کہ جب ادب ختم ہوا تو غیرت بھی گئی، جب ادب ختم ہوا تو کفر کی مخالفت بھی گئی، جب ادب ختم ہوا تو دین کی محبت بھی گئی، جب ادب ختم ہوا تو آپس کی محبت بھی گئی۔ یہ وہ کتاب تھی کہ جس کی محبت سے، جس کے ادب سے انسان کو دین اور دنیا کی دولت مل جاتی ہے۔